بائیکاٹ کا شہر میں الیکشن پہ کوئی اثر نہیں پڑا، ٹھیک ہے، نہ ہونے کے برابر. ٹھیک ہے جی. 6 وجوہات میں آپ کو سامنے بتا رہا ہوں آج، ضرور بتائیں. شاید میں نے کسی اور چینل پہ بھی نہیں وجوہات سنی. کہہ دیجئے. لو کاسٹنگ جو ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ غیر یقینی کیفیت تھی، گم مگو کیفیت تھی. جی. نہیں پتا کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، صبح تک لوگوں کو نہیں پتا کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ 4 مرتبہ الیکشن کا ملتوی ہونا اور بار بار جو مسائل چل رہے تھے وہ بالکل یعنی یہ کہ کنفیوز تھی قوم. دوسری بات یہ کہ مہم ہی نہیں چلی. جی. بھائی شہر میں جب مہم چلتی ہے، تمام جماعتیں لڑتی ہیں، الیکشن ہوتی ہے، ٹی وی پہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں، ٹی وی پہ جو اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں، اشتہار تو صرف پیپلز پارٹی نے اپنے سندھ کے نام سے چلاتی رہی، بالکل. صحیح ہے نا، باقی تو اشتہارات چلے ہی نہیں. بڑی چھوٹی کسی پارٹی نے بھی تقریباً نہیں لیے، صرف جماعت اسلامی نے مسلسل وہ الیکشن کے اوپر کمپین چلتی رہی، لیکن آخری دنوں میں بھی اس طرح کمپین نہیں چلی. تو دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اویئرنیس نہیں تھی جو ہونی چاہیے. تیسری وجہ یہ تھی کہ ایورنیس جنرل الیکشن میں جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بلدیاتی انتخابات میں نہیں ہوتی. تاریخ میں دیکھ لیں، کیونکہ جب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو پورے عام انتخابات میں تمام ادارے، تمام میڈیا، تمام افراد، ہر کوئی اسی کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک ٹیمپو ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور اب ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بلدیاتی انتخابات کے ریشو کم ہوتا ہے اور عام انتخابات کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. ایک ویو ہوتی ہے، ایک تبدیلی، اور ایک جو بھی ہے مطلب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ملک کے لیے کرنا ہے. چوتھی وجہ یہ تھی کہ اتوار کے دن تھا، دیکھیں ہمیشہ الیکشن ہوتے تھے تو عام دن میں ہوتے تھے اور چھٹی دی جاتی تھی. جب کوئی چھٹی دی جاتی ہے کسی دن کو، اس کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دن کو نوٹیفائی کرانا. اس کا مطلب الیکشن تو سنڈے میں تو لوگوں کا ذہن نہیں بنتا اس طرح جس طرح کسی اور دن بنتا ہے. پانچویں چیز یہ کہ سردی جو تھی، واقعی بہت زیادہ سردی اتفاق سے تھی کہ اس سردی کا بھی بہرحال اثر پڑا. اور اس کے بعد جو چھٹی چیز یہ جو بھائی نے بھی بولا کہ الیکشن کی لسٹیں جو انتہائی بوگس بیکار تھی. یعنی یہ کہ میں خود پریشان رہا، لوگ پریشان رہے کہ ووٹر لسٹوں کے کہاں سے کہاں بکھیر دیا اٹھا کے. تو اس کنفیوژن کی وجہ سے لوگ واپس بھی گئے، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے تو یہ 6 موٹی وجوہات تھی جس کی وجہ سے اب یہ کہا جائے کہ بائیکاٹ کا دیکھیں. بائیکاٹ تو ایم کیو ایم نے بھی یہ اپنے اعلان کیا رات کو دیر میں، اور اس اعلان کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی ووٹ پڑ گیا. ان کو لوگوں کو نہیں پتا. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ بائیکاٹ کا بہت ہی شاید آٹے میں نمک کے برابر اثر ہو سکتا ہے، لیکن یہ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ الیکشن کے اوپر اس ماحول میں بھی 25-20% ریٹرن آ جانا یہ اچھی نشانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کی تاریخ میں پہلی بار ایک اچھا الیکشن ہوا ہے. میں اس کو ڈینائی کروں گا کہ الیکشن، جی ہاں، کراچی کی 40 سال کی تاریخ میں جب سے ابھی آپ خود ہی شکایت کر رہے ہیں نا کہ میرا ووٹ نہیں ملا، جیسے انور بھائی، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو دیکھیں نا اس سے بہت بہتر ہے جو کہ ڈبے بھرے جاتے تھے. ہوئی دھاندلی ہوئی ہے، پورے ضلع وسطی میں دھاندلی نہیں ہوئی. وہاں جہاں میرے خیال میں 39 سیٹس جو ہے نعیم الرحمان صاحب نے لی ہیں نا، کیونکہ ان کا کنٹرول اچھا رہا تھا، وہ دھاندلی کرنے نہیں دی گئی. باقی آپ ضلعوں میں چلے جائیں جہاں پیپلز پارٹی کے ووٹ لگتے تھے، وہ کرتے تھے، وہاں اچھی خاصی دھاندلی کی انہوں نے. ابھی بھی کل میں رات کو ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، نعیم الرحمان صاحب کا یہ اعلان تھا کہ انہوں نے بتایا کہ 9 ان کے پاس ریکارڈڈ موجود ہیں، جو کہ ریکارڈ کے مطابق ابھی وہ کوئی کھڑے کر دے کسی کو بھی تو ثابت ہو جائے گا، اور شاید ثابت ہو جائے گا وہ نا. تو یہ تھی کہ وہ زیادہ اکثریت تو یہ ترازو رہا ہے اس میں. اچھا، اب جہاں تک یہ میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے آپ جب سے ایم کیو ایم کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ الیکشن میں جیتنا شروع کی ہے، کسی پارٹی نے ان علاقوں میں جیتنے کے باوجود نہیں جیت سکا. میں 2002 میں مجلس عمل نے مجھے ٹکٹ دیا صوبائی اسمبلی کا، 19,770 ووٹ ملے. سندھ میں اس پارٹی میں سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے. ایم کیو ایم کو 17,500 ووٹ ملے. ٹھیک ہے جی، رات کو اعلان ہو گیا جیتنے کا میرے ایم پی اے ہونے کا 105 سے، ٹھیک ہے نا، مرکز سے، یعنی ایم کیو ایم کے مرکز سے 90 سے 2800 کی لیڈ ملی. اور اس کے بعد جو نتائج چینج ہوگی، میں خود وہاں سے گیا اسلام آباد میں جا کے، شاہد حسن صاحب چیف جسٹس تھے وہاں پہ، 2 دن لڑتا رہا، لیکن آخر میں اعلان ہو گیا، نہ ریکاؤنٹنگ ہو نہ کچھ ہوا، اور اس کے بعد ڈکلیئر کر دی. یہ معاملہ تھا کہ جیتنے والوں کو جیتنے نہیں دیا جاتا تھا. بڑے بڑے ٹھپے لگتے تھے، بدماشی ہوتی تھی، پولنگ بوتھ پہ قبضہ ہوتا تھا، اسٹیشن پہ قبضہ ہوتا تھا. جو ماحول تھا پچھلے 30 سال میں، جو ماحول دیکھا ہے نا، اس سے مقابلے میں بہت بہتر الیکشن ہوئے ہیں، سچی بات یہ. تو اس لحاظ سے باوجود اس کے کہ پھر پیپلز پارٹی کھلا ہاتھ جتنا ملا اس نے کیا، لیکن پھر بھی اکثر شہروں میں، اکثر جگہوں پہ بہت اچھے انتخابات ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتخابات اچھے ہوئے. اور جہاں تک الیکشن کے ایم کیو ایم کی بات میں کروں کہ میں اب صاف بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم اٹ واز ڈیسائیڈڈ
کہ دے ہیڈ ٹو ڈکلیئر دا بائیکاٹ. انہوں نے جو آخری دن کیا یہ پلان تھا ان کا. دیکھیں وہ راستہ ڈھونڈتے رہے ایم کیو ایم کے کسی نہ کسی طرح الیکشن ہو ہی نہیں تاکہ جو ہے نا ان کی اچھی فیس سیونگ ہو جائے. وہ الیکشن بالآخر کر ہی ڈالے, ہو ہی گئے پھر نا. وہ بھی اس میں بہت بڑا کردار یہ جماعت کا ہے, جماعت اسلامی والوں کا ہے کہ انہوں نے ایک الیکشن جو ہے نا کر کے دکھا دیا. ایک بات, اور الیکشن کمیشن کو سراہنا چاہیے جو مرکزی اس نے بھی اسٹینڈ لیا. تو ایم کیو ایم نے دو تین وجوہات دیکھیں. ایم کیو ایم تاریخ میں کبھی ایسے الیکشن میں نہیں جائے گی جہاں ان کی سیاسی موت واقع ہو جائے, اور یہ موت مطلب ان کی واقع تو ہو گئی ہے اگر دیکھا جائے. لیکن انتخابات کے ذریعے موت واقع ہونا شاید اگلے انتخابات میں ہو جائے, وہ کیونکہ سیاسی لوگ آتے ہیں, سیاسی موت ہی وہ ہوتی ہے. تو ان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے, اور اس لیے انہوں نے یہ سارے ڈیسائڈ سب یہ انہوں نے کنفیوز رکھا, مختلف طریقوں سے کنفیوز رکھا. پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہوا کہ ان کے چکر میں لگ گئے. پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ اس نے دھوکہ دیا, ایم کیو ایم کو لٹکا کے رکھا, ٹھیک ہے وہ بھی کیا ہوگا, لیکن اصل میں اس سے بڑا نقصان پیپلز پارٹی کو بھی ہوا کہ وہ ان کو کوئی کمپین نہیں چلا سکے, ان کو بھی ورکرز جو ہے نا وہ کنفیوز رہا. لیکن یہ مان لینا کہ پیپلز پارٹی نمبر 1 شہر میں آ ہی نہیں سکتی. وہ سارے علاقوں میں انہوں نے بھرپور دھاندلی کی ہے, جہاں ان کی گرفت تھی, جہاں پہ اس کا مخالف کمزور تھا, وہاں انہوں نے بھرپور دھاندلی کی, ورنہ اتنی سیٹ آ ہی نہیں سکتی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 100 سے ابو سیٹ ان کا دعویٰ تھا ان کا نعیم صاحب کا, تو یہ دعویٰ محسوس ہوتا ہے کہ وہ تھا. میں 12 مئی آپ کو یہ دلاؤں, ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے, 12 مئی میں لوگ سوال کرتے ہیں, میں نے کئی اینکرز کو دیکھا ہے وہ انہوں نے بات کی, لیکن اصل بات پتہ کی تھی کہ انہوں نے 12 مئی کو یہ خون خرابہ کیوں ہوا. ایم کیو ایم کو اس دن مطلب اگر پبلک باہر آ جاتی, پبلک کا اصل رویہ نظر آتا تو پبلک کیا چاہتی ہے, تو ایم کیو ایم ختم تھی. یعنی ایم کیو ایم کو کسی بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی جہاں پہ ان کو کھلا ہاتھ نہیں ملے گا, کسی بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی ایم کیو ایم جہاں پہ ان کو جو ہے نا شکست نظر آئے گی. تو یہ انہوں نے اپنی فیس سیونگ کی ہے, اور یہ اصل وجوہات تھی, ورنہ اس کا اثر نہیں پڑا. بہرحال میں تو سراہتا ہوں ان الیکشنز کو, اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ جماعت اسلامی کیونکہ ایک نعیم الرحمان کی جو شخصیت ہے, حقیقت بات یہ عام آدمی بھی کہتا ہے, ان کو مخالف بھی کہتا ہے, جو حافظ قرآن بھی ہے, انجینئر بھی ہے, اچھا بولتا ہے, نہ ڈرنے والا, نہ دبنے والا, نہ جھکنے والا, نہ بکنے والا, نہ ہر تمام کی جو کہ ہم سنتے ہیں نا خصوصیات, وہ اس کے اندر موجود ہے. اداروں کو قبول ہی نہیں تھا کہ یہ شخص جو ہے نا آئے تو پھر جو ہے منہ سے نوالا چھین کے, میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں, جانتا ہوں نا اربوں روپے کے حساب سے رشوتیں جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, پورشن بن رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ان کے بھائی رشوتیں چھن جائیں گی, ان کے دھندے بند ہو جائیں گے. یہ جو آ کے بیٹھ گئے ہیں, اور ان کو بیٹھانے والے بھی ہمارے مہاجر کے نعرہ لگانے والے ہمارے اپنے بھائی تھے, کہ جن کی وجہ سے ایل ڈی اے گیا, ایم ڈی اے گیا, کے ڈی اے گیا, اور ادارے چلتے گئے, نکلتے ان کے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے. آج کراچی والوں کو ان کا حق نہیں ملتا, ان کو نوکریاں نہیں ملتی, ان کو روزگار نہیں ملتا, ان کو پوسٹیں نہیں ملتی, اور مختلف جگہوں سے نہ تجربہ کار نہ اہل لوگ آ کے بٹھا دیے گئے ہیں, اور انہوں نے تباہ کر دیا. ان کا کام پیسے سمیٹنا اور ملک سے باہر نکل جانا یا اپنے جا کے کسی جگہ بیٹھ جانا. تو یہ ایک صورتحال ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شہر میں اس وقت ایک اچھی مطلب یہ کہ خوشخبری سمجھ لے کہ شہر میں کچھ تھوڑا سا چینج آئے گا, اور امید ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا بہتر انشاءاللہ رول ادا کریں گے اب جو قیادت انشاءاللہ آئے گی.